لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا يخلق نبي ولا رسول بعدها ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس مسجد میں کئی مرتبہ آنا ہوا اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو اور وسعت نصیب فرمائے اور لمبائی چوڑائی نصیب فرمائے اور اللہ اس مسجد کو جاندار بھی بنائے اور شاندار بھی بنائے اور اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ خیر میرے پیارے دوستوں، اس وقت ہم کو ضروری باتیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، اس کے بعد میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور پھر ایک واقعہ جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہونی چاہیے اور ہمیں بندوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو میرے پیاروں، سب سے پہلے اللہ کا ذکر میری زبان پر اللہ، آپ سب کا ہو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ شروع کرے۔ اللہ 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 ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ویسے پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ مہینہ تو بہت پیارا مہینہ ہے نا، رجب مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ رجب۔ اور یہ رجب کا جب مہینہ آئے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آ گیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگی ہے، تو ہم لوگ بھی یہ دعا یاد کریں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اس کو اردو میں، لیکن ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا ضرور مانگے، اس لیے کہ یہ رجب کا مہینہ آیا اور ہمیں ملا۔ آئندہ سال رجب کا مہینہ کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا معلوم نہیں، اس لیے کہ آپ خود سوچو کہ اگلے رجب میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اپنی قبر میں پہنچ گئے، ان کو ہمارے بارے میں نہیں معلوم، ہم کو ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رجب کا مہینہ آیا، آپ نے دعا مانگی۔ بھائی صاحب نے کہا آپ نے ایک دعا مانگی، اور رجب کا مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رات آنے والی ہے جو بہت 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 پیاری رات ہے، وہ رات ہے معراج والی رات۔ کون سی رات؟
معراج والی رات. اور آج ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ملی، اللہ کی قسم اب کسی کو ایسی معراج تو نہیں ملے گی. ارے بولو نہ ملے گی، کسی کو پہلے ملی بھی نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کسی کو ملنے والی بھی نہیں. لیکن ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بڑے عجب معراج ملی، اگر ہم کو کچھ معراج کا حصہ چاہیے تو ہم کیا کریں؟ اس پر بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت تو یہ یاد کرو کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو کون سی دعا مانگنا چاہیے وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں. ہو سکے تو آپ لوگ یاد کر لو. جب رجب کا مہینہ آتا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یاد رہے گی انشاءاللہ. بہت آسان ایک لائن کی تو دعا ہے اور یہ رجب کا مہینہ ہی موقع ہے جس میں ہم یہ دعا مانگ سکتے. ساتھ میں کہو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. جس کا ترجمہ یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما. اور یقیناً یہ دو مہینے مسلمانوں کے لیے بہت برکت کے مہینے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور اطمینان سے ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اور یہ دعا مانگنا چاہیے. اب چونکہ رمضان بالکل قریب ہو گیا نا، اب دعا مانگنا چاہیے کہ اب رجب بھی ملے، بولو انشاءاللہ، اور شعبان بھی ملے، کہو آمین. اور اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجیے گا. اللہ کی قسم رمضان مل گیا تو کام ہو گیا. بولو رمضان مل گیا تو کام ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو رمضان ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے امتیوں مانگو مانگو اللہ تم کو رمضان تک پہنچائے. اس لیے کہ رمضان کے پہلے 10 دن گزرتے ہیں اللہ رحمت کے پروانے بانٹ دیتا ہے. دوسرے 10 دن گزرتے ہیں اللہ مغفرت دے دیتا ہے، اللہ مغفرت دے دیتا. اور تیسرے 10 دن گزرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ آخری رمضان کا عشرہ ملے. یہ ہو نہ سکتا کہ میرے امتی کو جہنم سے آزادی نہ ملے. اس لیے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزاد. تو اب اللہ نے ہم کو رجب کا مہینہ دے دیا. دعا کرنا چاہیے اللہ ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو، یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ، معراج والی رات. ارے کہو نا معراج والی رات. آنے والا شعبان کا مہینہ، وہاں برات والی رات. اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ تو وہ قدر والی رات. اللہ 3 مہینے میں بڑی بڑی 3 راتیں ہم کو نصیب فرمائے اور اس کے اوپر جو چیزیں ملنے والی ہے اللہ وہ بھی ہم کو نصیب فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو، ہم درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد، ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر، سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد. آمین. محمد محمد الاول محمد الاخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد. بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النصاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد الأبنائي محمد الدرامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد نبي الله محمد نبي الله محمد نبي الرحمة محمد نبي الرحمة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملائكة محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامل محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المذكر محمد المطهر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد
دے. اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت عطا فرمائے. اور آج تو جمعہ کا دن ہے نا, رجب کا مہینہ بھی بہت مبارک ہے, دن بھی بہت مبارک ہے, اور اس وقت گھڑی جو ہے جمعہ کی وہ بھی بہت مبارک ہے, اور جو فریضہ ادا کرنا ہے وہ بھی بہت مبارک ہے, اور جو خطبہ پڑھنا ہے وہ بھی بہت مبارک ہے, اور آپ جس نسبت پر جمع ہے وہ نسبت بھی بہت مبارک ہے. دعا کریں آج جمعہ کی نماز ختم ہو, ہم مسجد سے اس طرح نکلے کہ اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے. اور مسلمان وہی وقت مبارک ہوتا ہے جب اس کے نام اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا. یہ واقعہ صرف اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حق کیسے ادا کیا جائے اور بندوں کا حق کیسے ادا کیا جائے. آج ہمارے جو دل ہے نا آپس میں بہت ایک دوسرے سے جلن میں پڑے ہوئے ہیں. معاف کرنا. آج اگر میرا بھائی اگر تھوڑا زیادہ کماتا ہوئے نا تو میرے کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. وہ دل میں جلن جو ہے نا, جیلسی, حسد, ہاں یہ بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی غیر سے جلن مت رکھنا, تو اپنوں سے جلن رکھنے کی کہاں گنجائش ہوتی ہے. ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ لیکن آج ایک بڑی اچھی سگے بھائی کا سگا بھائی دشمن ہے. اگر اپنے بھائی کو اگر تھوڑا گاڑی میں گھومتا ہوا دیکھ لیا, اپنے بھائی کو تھوڑا ترقی کرتا ہوا دیکھ لیا, ارے خدا سے دعا مانگنا, خدا سے دعا مانگ, اللہ تو نے میرے بھائی کو ترقی دی, اللہ اور ترقی دے, اللہ مجھے بھی دے دینا. ارے ایسا کہنے میں کوئی نقصان نہیں. ارے آپ کسی کو دیکھو کہ کوئی بہت زیادہ اوپر ہے, مال میں, دولت میں, یا کسی بھی چیز میں اگر آپ دیکھو کہ کوئی ترقی کرتا تو ہم کو جلنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کو چھوٹا دل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے جو خدا اس کو دے سکتا وہ خدا مجھ کو بھی دے سکتا. ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو کسی کی کوئی بڑی چیز دیکھو گے نا تو لالچ تو آئے گی, وہ تو میرے کو بھی آئے گی نا, آپ کو بھی آئے گی, انسان ہے نا, لالچ تو آئے گی. لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ آنے کے بعد بھائی میں کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھوں, کسی کو بنگلے میں دیکھوں, کسی کو ہزاروں خربوں روپیوں میں دیکھوں, اگر میں کسی کو بڑی دکان میں دیکھوں, اگر کسی کو ایئر کنڈیشن میں سوتا ہوا میں دیکھوں, تو میرے دل میں انسان ہونے کے ناطے لالچ تو آنا ہی آنا ہے. بھائی لالچ تو آئے گی, اس لیے اللہ نے ہم کو فرشتہ تو نہیں بنایا, انسان بنایا ہے, گنہگار بنایا ہے, لالچ تو آئے گی. لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ آنے کے بعد پھر دو چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ دو چیزیں. ایک تو میں اس کو دیکھ کر دعا کروں, ایک تو اس کی حالت کو دیکھ کر, اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر میں دعا کروں, اللہ تو نے اس کو ایک دکان دی, اللہ 10 دے دے نا, اللہ کتنی دے دے, 10 دے دے, تیرے لیے کیا مشکل, اللہ میرے بھائی کو اور ترقی دے, لیکن اللہ میرے کو بھی ایک دے دے. بھائی ہو سکتا کہ نہیں, یہ دعا ہو سکتی کہ نہیں. اس کو حدیث پاک میں کہتے غیبتہ, اس کو حدیث پاک میں عربی میں کیا کہتے ہیں, غیبتہ. یہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر تمنا کرنا, لیکن یہ تمنا کرنا کہ اللہ اس کو دے اور دے, لیکن اللہ میں بھی محتاج ہوں, مجھ کو بھی دے دے. اس کو حدیث پاک میں کیا کہتے ہیں, غیبتہ. اور ایک کیا ہے جو ہم لوگ کرتے وہ کیا کہ اللہ میرے کو دے دے, میں اور اس کو اللہ اس کو فقیر بنا کے راستے پر پٹک دے. بہت اچھلتا ہے نا, بہت اچھلتا, اس کی زبان بہت خراب ہو گئی, اس کا سوچنا بہت خراب ہو گیا. اللہ پٹک اس کو پٹک, تاکہ جب وہ گرے تو میں پوری مسجد میں پورے بازار میں کہو دیکھو بہت اچھلتا تھا نا, کیسا پٹ کے گیا, دیکھا. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی سوچنا اور دوسرے کو گرانا, اس کو حدیث میں کہتے ہیں حسد. اس کو حدیث میں کیا کہتے ہیں, وہ پہلی چیز کو کیا کہتے ہیں غیبتہ, اور دوسری چیز کو کیا کہتے ہیں. اب سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دونوں باتیں آئی, ہمارے نبی نے فرمایا جو غیبتہ والا ہے, غیبتہ والا یعنی دوسروں کی بھی ترقی اور اپنی بھی ترقی, ہمارے نبی فرماتے میں قسم کھا کر کہتا وہ مومن بن کے جیے گا, مومن بن کے مرے گا. اور جو دوسرا والا ہے, دوسرا والا جس کے دل میں جلن ہے کہ بس میں پڑھوں اور سامنے والا کو کسی طرح پٹک دوں, ہمارے نبی فرماتے یہ حسد ہے, یہ مومن تو ہے لیکن مرنے سے پہلے یہ منافق ہو جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. آج ہم سوچے, ہم لوگ یہاں جو بیٹھے نا, سوچو اپنے دل کو ٹٹولو, میں کسی کے بارے میں کتنا جلتا ہوں, مجھے کسی کی ترقی پر کتنا حسد ہوتا ہے. ہاں ارے کبھی تو اللہ نے اس کو بہت دیا, لیکن اگر کسی غریب کو تھوڑا مل گیا تو یہ پریشان ہو گیا. ارے اللہ نے تیرے کو تو بہت دیا اور تیرے پاس تو وہ مانگنے بھی نہیں آیا نا. خیر میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا جا رہا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہمارے نبی کی شان. کتنے بجے تک مجھے بات کرنا ہے بھائی, یہاں کے ذمہ دار کون ہے؟ 1:35 تک. ٹھیک, انشاءاللہ دعا کرو کہ یہ واقعہ پورا ہو جائے. یہ واقعہ ایک صحابی کا ہے جی. 40 تک 5 منٹ آپ کی طرف سے, 5 منٹ سنت کے لیے, مطلب 35 کو ختم کرنا ہے, 40 ختم کرنا ہے, پھر 5 منٹ سنت کے لیے. یہ ہمارے امام صاحب بہت چاہنے والے لوگوں میں سے, بڑا کنجوس آدمی. خیر وہ بات میں بات کریں گے پورے انشاءاللہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی, ایک واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, بہت پیارا واقعہ, بہت پیارا واقعہ.
یہ واقعہ ہے ایک صحابی کا، اللہ اکبر کبیرہ، بہت اونچے صحابی، نام آپ نے سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی، ساتھ میں کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا، یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان، اور بالکل نئے نئے مسلمان، کہا سلمان کچھ مانگتے ہو؟ حضرت سلمان نے مانگا تھا اللہ کے رسول دعا کرو نا میری عمر میں برکت ہو جائے، یعنی میری عمر کیسی ہوئے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا سلمان تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ آج کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ، الگ الگ باتیں ہیں، لیکن کم سے کم 150 سال دنیا میں رہے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 250 سال دنیا میں رہے۔ خیر انہیں کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلمان فارسی جب مدینہ، یہ سننے جیسی بات ہے، اس میں دونوں پہلو پر ہمیں جانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا جب کہاں پر پہنچے؟ مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، لیکن چونکہ فارس کے رہنے والے تھے تو غلام بن کر مدینہ میں آئے۔ ساتھ میں بولو کیا بن کر آئے؟ اس زمانے میں غلاموں کا رواج چلتا تھا، تو حضرت سلمان فارسی غلام بن کر آئے اور ایک یہودی کے غلام مسلمان ہو گئے، بولو الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان کیسے ہوئے وہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ، لیکن خیر اس وقت تو ہمیں پوائنٹ پر آنا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن غلام کس کے تھے؟ یہودی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں لکھا کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے نا، فارس کے رہنے والے، اور ماشاءاللہ بڑے لمبے تھے بھائی، یعنی قد کیسا تھا؟ لمبا تھا، چوڑے تھے اور بڑے خوبصورت دکھتے تھے۔ لیکن جو یہودی کے غلام تھے وہ یہودی بہت دبلا پتلا، وہ جو یہودی تھا بالکل سنگل باڈی دبلا پتلا آدمی تھا۔ خیر حضرت سلمان فارسی کس کا کام کرتے تھے؟ یہودی کا تھے۔ الحمدللہ ایمان قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خالی وقت میں جاتے تھے، لیکن کام کس کا کرتے تھے؟ یہودی کے جو کھجور کے باغ تھے اس میں مزدوری کیا۔ لیکن وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ سنو وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ وہ یہودی ایک کام کرتا تھا، جب پورا دن کام لیتا تھا، کس سے کام لیتا تھا؟ ساتھ میں بولو کس سے کام لیتا؟ حضرت سلمان فارسی۔ جب پورا دن کام وام لے لیتا، بالکل کام پورا ہو جاتا، تو سلمان فارسی کو کہتا میرے سامنے بیٹھ جا۔ حضرت سلمان فارسی لمبے چوڑے جو سامنے بیٹھ جاتے تھے، وہ دبلا پتلا یہودی سامنے بیٹھتا تھا، اور اس کا ایک ہی کام ہمارے نبی کو گالی دینا، ہمارے نبی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کہنا وہ کہنا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سنا کرتے اسے کہ معلوم تھا کہ میں غلام ہوں، اور یہ آقا ہے، یہ سیٹ ہے، اور اس کا کام یہ روزانہ کا کام بس شام کا وقت ہو سلمان فارسی کو سامنے بٹھائے، ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتا رہے۔ اب سننا، ایک دن ایسا آیا سلمان فارسی کو برداشت، حضرت سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا، اس لیے کہ کچھ ایسی عجب گالی دی ہوگی، کوئی بہت عجیب بات کہی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا، اور آدمی روزانہ سنے، ارے کوئی ماں کے بارے میں سنے تو برداشت کرے، باپ کے بارے میں سنے تو برداشت کرے، بھائیوں کے بارے میں سنے تو برداشت کرے، لیکن آقا تاجدار مدینہ کے بارے میں کب تک سنے؟ حضرت سلمان فارسی کو ایک دن برداشت نہ ہوا، اٹھے اور زور سے تماچا مار دیا۔ کس کو تماچا مارا؟ وہ یہودی جیسے ابھی آپ کو بتایا دبلا پتلا، جیسے حضرت سلمان فارسی ماشاءاللہ لمبے چوڑے، وہ تماچا کھانا تھا کہ یہودی گلاٹی کھا کے نیچے گرا، اور اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو ایک نوکر اپنے سیٹ کو مارتا ہے، ایک غلام اپنے آقا کو مارتا۔ میرے دوست آج بھی کتابوں میں لکھا 400 یہودی جمع ہو گئے، کتنے؟ اور سب نے مل کر کن کو مارا؟ سنو کیسا اندازہ لگاؤ کیسے مار پڑی ہوگی حضرت سلمان فارسی، کتنے لوگوں نے مل کے مارا؟ 400 یہودی نے مارا، مار کے جب بالکل خون میں لت پت کر دیا تو سب چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی اسی طرح پورے خون میں لت پت تھے، اور معلوم نہیں کہاں کیسے مار لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی سیدھے پہنچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ سارے غموں اور سارے دکھوں کا سہارا وہی تو مل جاتا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ جب حضرت سلمان فارسی لمبے چوڑے کو دیکھا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک زخمی ہو کر آیا ہوا، اللہ کے رسول پاک نے پوچھا کہ یہ سلمان یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ حضرت سلمان نے روتے اتنا بھائی لمبا چوڑا آدمی اگر روئے تو آپ بتاؤ کیسا منظر ہوگا۔ حضرت سلمان نے پوری داستان سنا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول میں نہیں بتانا چاہتا، آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن آج حد ہو گئی تو میں نے مارا، اور میرے مارنے پر 400 یہودیوں نے مجھے مارا۔ یہ میرے کپڑوں کا حال، یہ میرے بدن کا حال، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخمی کیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے زمین پر گر پڑے، بھائی کہتے زمین پر گر پڑے۔ سنو ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی نا، سننے جیسی باتیں، اور اللہ کی قسم ایسا نبی کسی کو نہ ملے جو اپنے امتیوں کے ساتھ اتنا پیار کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیچارے زخموں سے چور ہے، ہمارے نبی نے 2 جملے کہے جس سے سلمان کے دل کو جیت لیا. کہو سبحان اللہ. 2 جملے کہے. سب سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رو رہے تھے نا تو روتے روتے کہا تھا میرا کون ہے دنیا میں، میرا کون ہے دنیا میں، مارنے والے مجھے مار کے گئے، 400 یہودیوں نے مل کر مارا، میرا کون ہے دنیا میں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ایسا مت کہنا کہ میرا کوئی نہیں، سلمان منی وانا من سلمان. آج سے میں فیصلہ کرتا تو میرے خاندان کا اور میں تیرا بن چکا ہوں، تو میرا بن چکا ہے اور میں. ایک بات اور دوسری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی، یا سلمان الجنت تحن الیک. اے سلمان یہ سارے قیامت تک آنے والے جنت 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 مانگتے رہیں گے، لیکن جنت تو تجھے مانگ رہی ہے. دنیا والے کس کو مانگ رہے ہیں؟ جنت کو. اور جنت کس کو مانگ رہی ہے؟ یہ 2 جملے کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے جیسا مجھے کچھ زخم بھی نہ لگا تھا. سلمان فارسی کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں آج اللہ کو مجھے یہ 2 انعام دینے سے وہ دے دیے اللہ نے مجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا چاہو سلمان، لیکن اس میں لیا سلمان دیکھ وہ واپس کہے گا، مجھے گالی دے گا، تو کیا کرے گا؟ صبر. بولو تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. تو صبر کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، صرف صبر کرے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں. وہی معاملہ چونکہ اب تو اس کو مار پڑی تھی تو اس کا انتقام ایک عجیب و غریب معاملہ، روز گالی گلوچ یہ معاملہ. ایک دن پھر حضرت سلمان کو برداشت نہ ہوا اور حضرت سلمان فارسی نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانا تھا کہ سارے جمع ہوئے اور پھر اسی طرح مار پھاڑ ہوئی اور آخر میں حضرت سلمان پھر کن کے پاس آ گئے؟ آقا. بولو کن کے پاس آ گئے؟ آقا محمد رسول. آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلمان کی باتیں سنی، آج ہمارے نبی نے ایک فیصلہ سنا ہے. مجھے یہی بتانا تھا، میں ذرا جلدی بتاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ سنایا؟ کہا سلمان جاؤ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو چاہیے وہ مجھ سے لے لے لیکن تم کو آزاد کر دے. آج سے تم ان کی غلامی سے ہٹ کر میری غلامی میں آ جاؤ گے. بتاؤ حضرت سلمان خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولے بولو نا، ساتھ میں بولو، سب بولو. اس لیے کہ یہودی کی غلامی سے ہٹ کر وہ آقا کی غلامی میں آؤ جس سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہو. حضرت سلمان تو جیسے اتنے خوش ہو گئے اور دوڑتے وہ یہودی کے پاس گئے اور کہا مانگ کیا مانگتا؟ تو جو مانگے گا میں میرے نبی کے پاس سے لا کر تجھے دے دوں گا. میں تو غلام ہوں، میں نہیں دے سکتا، لیکن میں میرے نبی کے پاس سے لا کر دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے تو مجھے آزاد کر دے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہودی کی غلامی سے نہیں نکل کر میں آقا محمد رسول اللہ. وہ یہودی ایک بات سمجھنا، جو یہودی تھے نا وہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے. ارے بولو، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جلن کی ایمان نہیں لاتے تھے لیکن پہچانتے تھے. ارے بولو نا، پہچانتے تھے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ بقرہ میں قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اللہ کے جتنے مدینے کے یہودی ہیں نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، مارے جھلن کی ایمان اور کہا ایسے پہچانتے جیسے اپنے سگے بچوں کو پہچانتے. تو یہودی سمجھ گیا کہ میرے پاس تو موقع آ گیا کہ یہ کہہ رہے کہ جو بھی مانگو نبی دے دیں گے، میں جو بھی مانگو نبی، اور مجھے اس کے بدلے میں ان کو کیا کرنا ہے. تو یہودی اتنا چالاک وہ لے گیا ایک زمین پر، کہا کہ چلو سلمان چلو، میری بہت بڑی زمین ہے اور کھلی زمین، معلوم نہیں کتنے ایکڑ زمین ہوگی اور لمبی چوڑی زمین. کہا کہ زمین دیکھ رہے ہو؟ سلمان نے کہا میں دیکھ رہا ہوں. کہا تم کو آزاد ہونا ہے؟ کہا آزاد ہونا. تو کہا جاؤ تمہارے نبی جو ہے نا محمد کہہ دو صلی اللہ ہو، کہا ان کو جا کے کہہ دو کہ یہ جو زمین ہے نا اس میں میرے کو 3 دن میں 300 کھجور کے درخت چاہیے. پوری زمین کھلی ہے، میدان ہے. 3 دن میں مجھ کو 300 کھجور کے درخت چاہیے اور کھجور پکی ہونا چاہیے اور ایسی کھجور ہونا چاہیے جو مدینے میں کہیں نہ ملتی ہے. کتنی شرط تو دیکھو، یہ پورا کھلا میدان ہے. ارے وہ کانٹے والا میدان ہوگا یا کھلا میدان ہوگا، جیسا بھی میدان ہوگا، ارے اتنا لمبا چوڑا میدان، اب اس میں کتنے کھجور کے درخت چاہیے؟ 300. ایک شرط. نمبر 2 3 دن میں چاہیے. نمبر 3 کھجور پکی ہونی چاہیے. اور نمبر 4 ایسی کھجور جو مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو. یہ کہہ کر وہ یہودی، ارے بولو نا، وہ یہودی چلا کیا کہنے لگا یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ یہ تو کوئی نہیں. یہ کہہ کر وہ یہودی چلا. سلمان فارسی بھی وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا لیکن لگتا نہیں کہ میں آزاد ہوں گا. اس لیے کھلا میدان، 300 کھجور کے درخت 3 دن میں، اور وہ بھی کھجور میں خوشبو آئے اور وہ بھی کھجور اچھی ہوئے اور کھجور پکی ہوئے، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی
वहीं बैठे, लेकिन दिल में ख्याल आया कि कम से कम मेरे नबी को खबर तो दे दूं कि मैं आपकी गुलामी में आने वाला, अरे बोलो ना, आपकी गुलामी में आने वाला नहीं, इसलिए कि यहाँ तो बड़ा मामला मुश्किल है। ये कहकर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, शाम का वक्त था, बोलो कौन सा वक्त था, शाम असर का तकरीबन वक्त होगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो जैसे आए ना, हमारे आका सल्लल्लाहु ने पूछा क्या हुआ सलमान, सलमान क्या हुआ, कहा अल्लाह के रसूल, रोकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आपकी गुलामी में मैं नहीं आ सकता, इसलिए वो तो मैदान में 300 खजूर के दरख्त, और वो भी 3 दिन, और खजूर पक्की और खजूर ऐसी जो मदीने में न मिले। अल्लाह के रसूल पाक सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, बैठ जा सलमान, हो जाएगा, सलमान बैठ जा। जैसे बहुत आसान हो ना, आसान अलग आदमी सोचे तो सोचने अल्लाह के रसूल ने फरमाया फुइल या सलमान, हाँ सलमान हो जाएगा, बैठ जा। हज़रत सलमान क्या समझे, हो जाएगा का मतलब है कि आज रात को सबको जाना पड़ेगा, भाई वहां जमीन खोदनी पड़ेगी, अरे भाई खेती बाड़ी करना है, खजूर के दरख्त लगाना। अब वो असर से मगरिब से ईशा अल्लाह के रसूल के पास लोग आए जाए, ये सलमान कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर जाए कभी उधर। जब ईशा की नमाज हो गई तो हज़रत सलमान ने फरमाया अल्लाह के रसूल आपने कहा था हो जाएगा, आप तो किसी को बात भी नहीं करते, क्या मैं और आप जाके खजूर के दरख्त लगाएंगे? अरे कम से कम सहाबा को जमा करो, रातों रात काम शुरू करो ताकि मेरी तो आजादी हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो जाएगा सलमान। अरे रात को देर हो गई, अल्लाह के रसूल, सलमान की आंखों में आंसू, अल्लाह के रसूल क्या मामला? अल्लाह के रसूल के पास एक चादर मुबारक रहती थी, कहो एक चादर मुबारक रहती थी, वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को दी और कहा लो सलमान ये लो चलो आगे चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। अब वो रात का सन्नाटा अंधेरा छाया हुआ, अब सलमान फारसी फरमावे वो चादर को लेकर के आगे और मेरे पीछे ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो जमीन आगे हज़रत सलमान ने कहा यही वो जमीन है जहां हमको काम करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी चादर कहाँ? कहा अल्लाह के रसूल ये का बिछा दो। कहा अल्लाह के रसूल क्या करोगे? कहा कि बिछा दो। हज़रत सलमान फारसी ने बिछाई, क्या कहा? एक किनारे तुम सो जाओ, एक किनारे मैं सो जाता हूँ, एक किनारे अल्लाह के रसूल सो जाएंगे, अल्लाह के रसूल सो जाएंगे। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया सो जाओ, तुम्हें भी सोना है और मुझे भी। कहा कि तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के रसूल लेकिन ये काम करना है 300 खजूर के दरख्त और वो भी 3 दिन में। अल्लाह के रसूल पाक की जुबान मुबारक से निकला सलमान सो जा, मैं भी सो जाऊंगा। आसमान के फरिश्ते आकर काम करके चले जाएंगे, आसमान के फरिश्ते आएंगे। अब बताओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सो गए, बोलो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। हज़रत सलमान फारसी को नींद आवे, अरे बोलो नींद आवे। हज़रत सलमान फारसी फरमाते मैं ऊँट उठ के देखो कि कोई फरिश्ता आया कि नहीं आया, खैर कोई काम कर रहा कि नहीं कर रहा, लेकिन कहा इतना अंधेरा कुछ नजर नहीं आवे। हज़रत सलमान फारसी फरमाते कभी ये करवट कभी वो करवट, लेकिन हज़रत सलमान फारसी कहते जिस खुदा ने मेरे नबी को सुलाया उसी खुदा ने मुझे भी। हज़रत सलमान फारसी फरमाते जो सोया, और आप सोचो ना जो इतना काम करते होंगे, जो आका की गालियां खाते होंगे, उनको रात को अगर आज अकेले में नींद आई होगी और वो भी चादर वो थी जिससे बढ़कर कोई चादर नहीं हो सकती, अल्लाह के रसूल पाक की चादर मुबारक पर सलमान फारसी फरमाते सो गया। फरमाते कि बिल्कुल सुबह होने से पहले मेरी आंख खुली। सलमान फारसी फरमाते मैं शर्म के मारे झुक गया, इसलिए कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे नबी मेरे बाजू में नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दीवार के कोने पर हमारे आका मुसल्ले पर बिछाकर सजदे में रो रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी फरमाते मैं सोच में पड़ गया कि गुलाम तो सोता है और आका दो जहां नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज। कहते हैं हज़रत सलमान फारसी कहते मैं करीब गया तो मेरे नबी मेरी तरफ देखे और कहा सलमान क्यों उठे हो? कहा अल्लाह के रसूल आप नमाज पढ़ रहे, मैं सोऊं अच्छा नहीं लगता। कहा सो जा, यहूदी की गुलामी में नींद ना आई, आज नबी की गुलामी में नींद आ जाएगी। सोचा, ये नहीं कहा कि चलो उठो तहज्जुद पढ़ो, ये नरमी का मामला, कहा कि जब सो जाओ। बिल्कुल फजर का वक्त हुआ। हज़रत सलमान फारसी फरमाते उस पैदा करने वाले की कसम, फजर का वक्त हुआ, मेरी आंखें खुली, मेरे नबी मेरे सामने खड़े और कहते सलमान देख। हज़रत सलमान फारसी फरमाते मैंने देखा तो खजूर के दरख्त लग चुके थे, 300 खजूर के दरख्त लग चुके। हज़रत सलमान फारसी फरमाते ये देखकर मुझे तो इतनी खुशी हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा जहां पर पहले गिन लेना 300 है खजूर है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया देख एक खजूर देख, ये वो खजूर है जिसे अजवा कहते हैं। इससे पहले मदीने में अजवा खजूर का, ये अजवा खजूर है जो मदीने में आई है और ये जन्नत की खजूर है, इसकी तरह कोई और खजूर हो ही नहीं सकती। बस हज़रत सलमान फारसी दौड़े किसके पास गए? यहूदी। भाई साहब में बोलना वक्त कम है, साहब किसके पास गए? यहूदी। मैं जल्दी आपको बता दूं, यहूदी के पास गए। उसको कहा कि चलो मेरे साथ में चलो, तुम्हारा काम हो गया, चलो मेरे साथ में। वो जब यहूदी उस जगह पर आया तो सबसे पहला सवाल पूछा ये मेरी जमीन है?
کیا پوچھتا یہ کل تو ہم نے دیکھا تھا زمین میں کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ میری زمین ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے میں آزاد ہو گیا، جس کی بھی ہوئے زمین میرا کام پورا ہو گیا، گن لے کھجور گن لے، اور دیکھ اجوا کھجور ہے جو مدینے میں کسی کے باغ میں نہیں، اگر باغ میں ہے تو تیرے باغ میں ہے، اور یہ سلمان کے صدقے اللہ نے اتاری ہے۔ بس وہ یہودی تو بڑا خوش ہو گیا، سلمان فارسی، او آپ اندازہ لگاؤ خوشی کا عالم کیا ہوگا، دوڑے دوڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فجر کے بعد کا سماں ہے، کہا اللہ کے رسول آپ کی غلامی میں آ گیا، حکم دو سلمان کو، سب کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی غلامی میں آ گیا۔ اللہ کے رسول پاک صاحب سب کھڑے ہوئے، فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جا اللہ کے واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ میرے دوستوں جب آزادی ملی تو سلمان فارسی روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آزاد بھی کر دیا، کیا میری غلامی پسند نہیں آئی؟ آزاد بھی کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آزادی تو ہر ایک کو پسند ہے، تجھے کیوں نہیں پسند ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا ان کانت هذه الحریہ ان کانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ۔ حضرت سلمان نے فرمایا نہ، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کی غلامی ہزار آزادیوں سے اچھی لگا کرتی ہے، آپ کا غلام بن کے رہنا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے آزاد بننے سے۔ خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کر دیا۔ سننا ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ ایک دن حضرت سلمان فارسی کے بارے میں دیکھا ماشاءاللہ اچھا کاروبار اور کام کرنے والے آدمی تھے اور کاروبار بھی اچھا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی اور رو رہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت حیران ہو گئے، کہا سلمان آج کیوں روتے؟ اب کون ستائے گا تمہیں؟ بھائی اتنے لمبے چوڑے آدمی کو کون مارے گا، کون ستائے گا، آج کیوں روتے ہو، یہ رونا کیوں؟ حضرت سلمان فارسی نے قریب آ کر جو بات کہی نا، کہا اللہ کے رسول ایک بات کہوں، بات یہ ہے کہ وہ جو میرا آقا ہے نا، کون؟ یہودی، وہ بازار میں کھجور بہت مہنگی بیچتا ہے اور بیچے گا اس لیے کہ وہ مدینے میں اس کے سوا کسی کے پاس وہ کھجور نہیں ہے، اور آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول بہت مہنگی بیچتا ہے اور ایسا پیسہ اتنا مالدار ہوتا تو اللہ کے رسول آپ بتاؤ آئی تو تھی میرے صدقے میں نا، بھائی اللہ نے میری محبت میں یہ کھجوریں دی تھی نا، اور کما کون رہا ہے؟ آئی وہ میرے لیے اور کماتا کون ہو؟ وہ یہودی کماتا۔ اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے نبی سننا، ہمارے نبی کی ایک ایک باتوں کو سننا، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور مسکراہٹ آئے اور فرمایا سلمان ارے جہاں کرنے دے اس کو کمانے دے، وہ دن قریب ہے تو اسی زمین کا بادشاہ بننے والا ہے، تو اسی زمین کا سیٹ بننے وہ تیرا ہی ہے باغ، جب وہ تیرے صدقے میں کھجور آئی ہے تو تجھے ہی ملنے والا ہے، وہ باغ تجھے ہی ملنے والا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے اس وقت میری سمجھ میں آیا نہیں، لیکن سلمان فارسی فرماتے سمجھ میں کیوں آیا کہ اسی وقت ایک آیت اتری۔ ارے کون؟ اسی وقت ایک آیت، یہ بہت ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ آیت کریمہ ہے، ارے بولو ہے، قرآن میں ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ اگر یاد ہو تو ذرا اس کو سمجھنا پڑھنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت کریمہ اتری وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ یہ آیت کریمہ ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھو۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے سب لوگ میری دو انگلی کے درمیان، اللہ فرماتے سب لوگ میری دو انگلی کے درمیان میں جیسا پلٹنا چاہو پلٹ دوں گا۔ کوئی امیر ہوگا تو اس کو رات ہونے سے پہلے غریب بنا دوں گا، کوئی غریب ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے اسے امیر بنا دوں گا، ارے کوئی عزت والا ہوگا تو 2-4 منٹ میں اس کو ذلیل کر کے پٹک دوں گا، کوئی ذلیل ہوگا تو 2-4 منٹ میں اس کو عزت دوں گا۔ اور سب سے ڈرنے کی بات اس آیت کی تفسیر میں، کوئی ایمان والا ہوگا کوئی ایسا گناہ کرے گا تو ایمان بھی چھین لوں گا، اور کوئی خیر ہوگا وہ آخری درجے کا ناپاک ہوگا لیکن کوئی ایسی نیکی کرے گا اس کے صدقے میں ایمان اس کو دے دوں گا۔ یہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے خود فرمایا، اللہ یہ آیت کریمہ حضرت سلمان فارسی کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ نے فرمایا جو خدا نے یہودی کو سیٹ بنایا وہ تجھ کو سیٹ بنا دے گا۔ کوئی کر سکتا کہ نہیں؟ اب سننا، ایک زمانہ اور گزرا، بولو ایک زمانہ۔ آپ نے سنا ہوگا 12 نمبر 28 میں سورہ حشر میں پورا واقعہ ہے غزوہ خیبر کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ غزوہ خیبر ہوا اور کہو الحمدللہ مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی، اور اللہ پورا خیبر مسلمانوں کے قبضے۔ خیبر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی جگہ جہاں سارے کھجوروں کے باغات سب کے سب مسلمانوں کے قبضے میں۔ دعا کرو اللہ پھر واپس پہنچا دے رہے، سب مسلمانوں کے قبضے میں، پورا خیبر مسلمانوں کے قبضے میں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے صحابہ کو جمع کیا، اب سنو سارے یہودیوں کو بیڑی پہنائی گئی، بھائی سارے یہودیوں کو بیڑی پہنائی گئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو بلایا، سلمان کہاں ہے؟ حضرت سلمان نے کہا میں یہاں ہوں۔ کہا یہ مال غنیمت میں پوری زمین آئی ہے، اس میں وہ باغ جو میرے آقا کا ہے، آج نبی تجھے وہ باغ ہدیہ کر دے گا۔ مل گیا سلمان کو، مل گیا باغ، مل گیا۔
اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان ادھر آؤ. سلمان قریب آئے. وہ سارے یہودی بیڑی میں, پاؤں میں بیڑیا, ہاتھوں میں کڑیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو اس کا آقا تھا نا, کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ پہچان تھا. حضرت سلمان فارسی نے دیکھا, کہا اس کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ پہچان دو, اس کو پہچانتا ہوں. کہا تجھے مارا تھا؟ تجھے مارا تھا نا؟ کہا بہت مارا اللہ. یہ کہہ کر سلمان جیسا سلمان رو پڑے. اسے سوچو کیسی مار پڑی ہوگی. حضرت سلمان رو پڑے, روتے روتے کہا کہ اللہ کے رسول باغ تو مل گیا, باغ تو مل گیا, لیکن اس نے بہت مارا, بہت مارا, بہت ذلیل کیا, اور مجھے سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جاتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ یہودی کو سامنے لاؤ. یہودی سامنے, یہاں کا سلمان کو کہا تم میرے سامنے. اور ہمارے نبی نے فرمایا میں کہتا ہوں مار, اے سلمان مار, جیسے اس نے تجھے مارا مار, اور جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا تو بھی ذلیل کر. اگر سلمان فارسی نے اپنا کوڑا ہو, سلمان لمبے چوڑے اور ان کا کوڑا کیسا ہوگا؟ اگر سلمان فارسی نے کوڑا اٹھایا اور نبی نے کہا مار, جیسے مارا ذلیل کر, جیسے ذلیل کیا, جیسے حضرت سلمان فارسی نے کوڑا اٹھایا مارنے جاتے تھے. درمیان میں محمد رسول اللہ پہنچ گئے. کہا قاعدہ تو یہی ہے, قاعدہ تو یہی ہے کہ اگر اس نے تجھے مارا ہے تو تو بھی مار سکتا ہے, اگر اس نے ذلیل کیا تو تو بھی ذلیل. قاعدہ تو یہی ہے, لیکن تیرا نبی تجھے کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دے. اللہ کے رسول بیچ میں, سلمان فارسی کا کوڑا یوں ہاتھ میں یوں اٹھا ہوا. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ درمیان میں, ایک طرف یہودی ایک طرف سلمان فارسی. اللہ کے رسول درمیان میں, اور سلمان کے ہاتھ پکڑ کو کہا اگر معافنا چاہے گا تو تجھے اجازت ہے, ذلیل کرنا چاہے گا تو اجازت ہے, لیکن رحمت للعالمین کے چہرے کو دیکھ کر معاف کر دے. میں سفارش کرتا ہوں اس کو کیا کر دے. حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں کوڑا تھا, روایت میں لکھا نیچے بھی نہیں کیا, وہیں سے چھوڑ دیا. کوڑا زمین پر پڑا اور کہا نبی آپ کی محبت میں میں نے اس کو معاف کر دیا, آپ کی محبت میں میں نے اس کو معاف کر دیا. ابھی تو کہا معاف کر دیا, کہو ابھی تو کہا معاف کر دیا. ایک آیت کریمہ اتری 25ویں پارے میں, کتنی پیاری آیت کریمہ اتری. اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ فرماتے ہیں سلمان تو نے صبر کیا, معاف کیا, تو ہمت والا کہ تیرا ایمان آسمانوں پر بھی ہم نے قبول کر لیا, زمین پر بھی قبول, آسمانوں پر بھی تیرا ایمان قبول. میرے دوستو سننا, وہ یہودی سامنے کھڑا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے, ہمارے آقا کے کپڑے کو پکڑ کر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور تو نہیں کیا. ہمارے نبی کہتے میں نے تو سلمان کو مارنے سے منع کیا, میں نے تجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور تو نہیں کیا. وہ یہودی چیخ پڑا اور کہنے لگا کہ ہاں آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا, لیکن جب آپ اتنے رحمت والے, سلمان اتنا رحمت والا, تو ہمارا پیدا کرنے والا خدا کتنا رحم و کرم والا ہوگا. اب دعا کرو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. میرے پیارے دوستوں, یہ پوری یہ روایت ہے, اس میں دو باتیں میرے اور آپ کو بہت سمجھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو نبی کا دامن تھامتا ہے نا, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے. حضرت سلمان نے جب نبی کے دامن کو پکڑا تو آپ کہو اللہ کی قسم 300 لگے, 300 کھجور کے درخت لگے. کتنے دن میں لگ گئے؟ کیوں؟ نبی کا دامن. بولو کیا نبی کا؟ تو جو نبی وہ نبی ابھی بھی, جو نبی وہاں وہ نبی یہاں, جو خدا وہاں وہ خدا یہاں, جو آیت کریمہ وہاں اتری وہی آیت کریمہ یہاں اتر رہی ہے. تو میرے پیارو آج بھی میں آپ سے صحیح کہتا ہوں, آج لوگ بہت پریشان ہیں. دکان, قرضہ, منڈی, بولو ہے نہیں؟ ارے بولو نہیں کہ نہیں. میرے پاس تو بہت دعا کرو, پیسہ پارٹی اٹھ گئی, قرضہ ہو گیا, منڈی آ گئی. ارے میرے پیارو جو نبی کا دامن تھامتا ہے وہ ایک رات میں 300 کھجور کے درخت لگا سکتا, تو کیا ہم لوگ نبی کا دامن تھامے 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ہماری دکان کو نہیں چلا سکتے ہیں؟ ارے برکت آ سکتی ہے نہیں, لیکن نبی کا دامن تھامو نا, کہاں تھاما کہاں. ارے نبی کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے, ارے بولو نا ہمارے ہاتھوں میں ہے. آئینے میں جا کے اپنا چہرہ دیکھو تو چہرے پہ داڑھی نہیں, یہ نبی کا دامن ہے. یہ بیٹھے بہت سارے بیٹھے ہیں, داڑھی نہیں, یہ نبی کا دامن ہے. ارے بولو نا نبی کا دامن ہے. ارے یہ روزانی بدر کی مسجد آ گئے نماز پڑھنے, آج فجر نہیں پڑھی, یہ نبی کا دامن ہے. آج فجر نہیں پڑھی, نبی کا دامن ہے. گھر میں ٹی وی ہے, یہ نبی کا دامن ہے. ہماری ماں بہنوں کے چہرے پر پردہ نہیں, یہ نبی کا دامن ہے. ہماری شادی میں خیروں کا طریقہ, یہ نبی کا دامن ہے. ہمارے موت میت میں خیروں کا طریقہ, یہ نبی کا دامن ہے. پیاروں میں تو کہتا ہوں اللہ کے ولی کا دامن تھام لے, اس سے کہ ولی کا دامن تھامتا جائے گا آٹومیٹک نبی کا دامن مل جائے گا.
بھائی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خواجہ غریب نواز کا دامن تھام لے، ارے اور باقی پیر کا دامن تھام لے، خواجہ نظام الدین کا دامن تھام لے، ارے کوئی بھی ولی کا دامن تھام لے، اس کے پیچھے نبی کا دامن رکھا ہوا ہے۔ اللہ پیارے نبی کی پیاری محبتیں ہم کو عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ تو بھائی چلو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ نبی کا دامن۔ ارے بولو کون کون تیار ہے؟ تیار ہے ماشاءاللہ، سب تیار ہے نا؟ تو شروع کیسے کریں؟ نماز سے۔ میں کیسے شروع کریں؟ میں آپ کو وہی بتا رہا تھا نا، وہ بات پر میں آ رہا تھا، وہ بات یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو انشاءاللہ 27ویں رات کو ہم دعا کرو اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، عافیت کے ساتھ زندہ رکھے۔ 27ویں رات کو انشاءاللہ سورت ہی رہیں گے اور پورے معراج کے واقعے کو شروع سے آخر تک کالی پور آمبا بڑھ کی مسجد میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت تو میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کہ وہ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو معراج ملی، اب کسی کو ایسی معراج ملے گی؟ ارے بولو ملے گی نہیں، نہ اگلوں کو نہ پچھلوں کو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں حقیقی معراج تو مجھے ملی، لیکن 5 وقت کا نمازی بن جا اللہ تجھ کو بھی معراج عطا کرے گا۔ 5 وقت کا نمازی بن جا اللہ تجھ کو بھی بڑی بلندیاں، بڑی معراج اللہ تجھ کو بھی عطا کرے گا۔ قیامت کے میدان میں بہت جلدی جلدی اپنی جنتوں میں جائے گا، لیکن کیا کر لے 5 وقت ہی؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ارے ہاتھ پیچھے رکھو، ایک بات سنو، نماز پڑھو، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، قبر کا سکون بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے تو نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو نمازی بنا دے، روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ تو جب روزی کا فیصلہ بھی اسی پر ہے تو بھائی جب فجر میں روزی تقسیم ہوتی ہے تو ہم کیوں سو جاتے ہیں؟ میں بات سمجھنا ایک بات۔ اور دوسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سلمان فارسی کو کہتے مار، اور بتاؤ سلمان مارتے تو کیسا مارتے؟ ارے جب وہ ایک تماچا مارتے تھے تو گلاٹی کھلاتے تھے، تو یہاں تو کوڑا ہاتھ میں تھا، اور جتنا مارنا چاہتے مار سکتے تھے کہ نہیں؟ اور یہودی دشمن مارنا چاہتے تو، لیکن ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو سلمان نے وہ سبق ہم کو بتایا کہ میں نبی کی محبت میں غیر کو معاف کر سکتا، کیا ہم نبی کی محبت میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کتنے سارے ایسے بیٹھے نہیں بات کرتا ہے، نہیں اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کرتا، اور کہتا ارے مرنے کا تو مرے، میرے کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے۔ کوئی یہ مت کہو کہ مجھے میرے خاندان والوں کی ضرورت نہیں، مجھے میرے بھائی کی ہے ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اس سے بات کر لے، خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رضامندی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہیں نہیں بات کرتے، اور ان کو کہو کہ بات کر، تیرا بھائی ہے، تیرا رشتے دار ہے، کہتے نا میری کوئی غلطی تھوڑی ہے، ارے وہ مرے تو بھی میرے کو کیا، جیے تو بھی کیا، نہ چلا جا ایک بار سلام کر لے۔ ہمارے آقا نے فرمایا خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ آج سے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست صحابہ، یہ مت سوچو غلطی کس کی، اس لیے غلطی دیکھنے جاؤ گے نا تو معاملہ کبھی سیٹل۔ اور ایک بات سمجھو، ہم کسی کی غلطی دیکھنے جائیں گے نا، اگر اوپر والے نے ہماری غلطی دیکھنا شروع کیا تو معاملہ سیٹل ہوگا۔ ارے تو کسی کی غلطی کو معاف کر کے یہاں سیٹل کروا دے، وہ تیرے لیے جنت سیٹل کروا دے گا۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ، یہ 2 کام کے لیے سب تیار، ایک نماز اور ایک معافی۔ اور میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں، رجب کا مبارک مہینہ ہے، بہت سارے گھروں میں مائیں بچوں سے ناراض ہیں، بہت سارے گھر میں، خاص کر کے بچے کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک آٹومیٹیکلی چیز ہے کہ ماں اس سے تھوڑی۔ میرے پیاروں آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو ماں، اللہ آپ کی ماں کی عمر میں برکت دے، معافی مانگ لو ماں سے۔ بھائی مانگو گے ماں سے، یہ مت پوچھنا کیوں مانگو، اور جا کر ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ ماں میں نے بہت غلطی کی، مجھ کو معاف کر دے۔ ایسے کچھ دنوں میں کہتے جاؤ، اللہ کی قسم یہ ماں تجھ سے راضی ہوتی جائے گی، اللہ موت کے وقت کلمے کے فیصلہ کرتا جائے گا۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ، اور بھی جس سے ہم بات چیت نہ کرتے ہو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو ملا کھڑے ہو جائے۔ اس لیے لوگ زیادہ جمع ہو گئے، ابھی سے سب بنا لے، سنتیں سبھی کی باقی ہے بھائی، سب لوگ سنتیں پڑھے، 4 رکعت سنت پڑھنا ہے جی، سب بنا دو تاکہ اطمینان سے سب پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعباد الله، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن المعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله. محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله. محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله. محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
يصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں مرحوم عبداللہ بھائی عبدالرحمان، کیا لکھا ہے مرحوم عبدالحی مرحوم عبدالحی عبدالرحمان کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بھائی اور بھی بہت سارے مرحومین مرحومات سب کے لیے دعا کرے، اللہ کروٹ کروٹ سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرے، اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی سب درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں مولا، بہت سے لوگ پریشان ہیں، دکھی ہے مولا. اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. وہ دل ہی دل میں اڑتے رہتے. اللہ ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی مولا. اے اللہ تو تو بڑا رحمان اور رحیم اور کریم، ستار و غفار و تواب ہے. اللہ تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تجھے تیری پاک صفاتوں کا واسطہ، تجھے تیرے کلام کا واسطہ، اور اللہ تجھے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمناہٹ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عزت دینے والا تو ہی ہے مولا. اللہ عزت دینے والا تو ہی ہے مولا. ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. اے اللہ حالات آتے ہیں مولا. اے اللہ ان حالات کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے مولا. اللہ پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دے. چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ فرما دے. اے اللہ اپنے 3 لوگوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مولا، اللہ بڑی محبت کے ساتھ باتیں سنی ہے مولا. سب کو نمازی بنا دے مولا، ہم سب کو نمازی بنا دے مولا. اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ تیرے پیارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے مولا. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بے پناہ محبت کی ہے مولا. اللہ اس سے بڑھ کر محبت کا کیا عالم ہوگا، اس سے بڑھ کر محبت کا کیا عالم ہوگا کہ تیرے پیارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تڑپا کرتے تھے. اے اللہ پیٹ پر پتھر مارنا کرتے تھے. اے اللہ طائف میں 3 میل تک آپ کے پاؤں پر پتھر مارے گئے. اے اللہ آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ نے ایک ہی بات فرمائی، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. کہ اللہ ہماری ماں کی عمر میں بہت برکت عطا فرما دے، ان کو تندرستی عطا فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے. اللہ ہمارے والد کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کے سائے کو ہمارے سر پر تعدیر قائم و دائم فرما دے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ جو جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اللہ سب کے جائز مقاصد کو مکمل فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے. الہ العالمین سب کو نمازی بنا دے، پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور پیارے نبی پیارے محبت عطا فرما دے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
طفیل اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.